نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا سیزن، اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایات متوجہ ہیں اور کئی بیش بہا فضائل حاصل ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں ہمیں بطور خاص کچھ اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ اعمال تو وہ ہیں جو فرض ہیں، ضروری ہیں، جیسے پنجگانہ نمازیں ہیں، یا رمضان المبارک کے حوالے سے دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، اور رمضان اور قرآن کی مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو ان اعمال کے علاوہ کچھ اضافی اعمال کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر ہے 1887۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث پیش نہیں کرتا۔ اس کے اخیر میں جن 4 چیزوں کے کرنے کا رمضان المبارک میں حکم دیا ہے، میں ان پہ مختصراً گفتگو کرتا ہوں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل اخیر میں خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو مبارک مہینہ آ چکا ہے اور ایک عزت والا، قدر والا، برکت والا مہینہ متوجہ ہے۔ اس مہینے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 اعمال کی اس مہینے کے اندر کثرت کرو۔ کون سی ہیں؟ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور خصلتین لا غنم بکم، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ویسے ہی ضروری ہیں۔ تو 4 خصلتیں بیان فرمائیں کہ 2 خصلتیں ایسی کہ جو رب کی رضا کا باعث اور ذریعہ ہے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، انسان اس کا محتاج ہے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، 2 خصلتیں ایسی کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کی رضا کو تلاش کر سکتے ہو۔ ان میں سے پہلی لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اور نمبر 2 استغفار کرنا۔ تو 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کرنا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کلمہ طیبہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کلمہ طیبہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3383، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ تو تمام اذکار میں سے بہترین ذکر جس کو فرمایا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ فرمایا گیا۔ اس طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا، پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو پھر رمضان المبارک میں تو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں اور ذکر کریں۔ نمبر 2 دوسری خصلت ارشاد فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ دوسرا یہ ہے کہ تم استغفار کرو، استغفار کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اور آپ اندازہ فرمائیں استغفار کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، اور ایک روایت میں ہے 100 مرہ، کہ میں نبی ہوں، گناہوں سے معصوم ہوں، اس کے باوجود بھی دن میں 70 مرتبہ یا دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، تو یہ جو 70 دفعہ استغفار کر رہے ہیں یہ تعلیم امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے طوبیٰ، اس آدمی کو خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو،
لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کہ قیامت کے دن جو اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پائے۔ تو دو اعمال یہ ہو گئے، نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَمْ بِكُمْ عَنْهُمَا، دو خصلتیں ایسی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہر آدمی اس کا محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ نمبر 1 اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کرو۔ تو جنت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر لے۔ یہ انسان کی بنیادی تمنا اور بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک جو ایک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، جہاں انسان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہاں اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کا بطور اہتمام کریں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا آپ سے سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے رمضان المبارک میں یہ جو 4 اعمال ہیں اس کا بہت اہتمام کریں، اور اس کے لیے یعنی ایک ہی جملہ ہے جس کے اندر اگر اس جملے کو پڑھ لیا جائے اس کے اندر سارے یہ چاروں چیزیں آ جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ نستغفرک، لا الہ الا اللہ میں کلمہ آ گیا، نستغفرک میں استغفار آ گیا، اور نسألک الجنہ میں طلب جنت کا سوال آ گیا، اور ونعوذ بک من النار میں جہنم سے پناہ کا سوال آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک 5ویں چیز میں مزید بیان کر دوں، رمضان المبارک میں بکثرت کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ صدقات اور خیرات کو کرنا، جتنا ممکن ہو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جتنا دیا ہے وہ خرچ کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی صفت سخاوت سے آپ متصف تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر یہ صفت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ فرمایا فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایک تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ جس طرح ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کی جو ٹھنڈک ہے اور راحت ہے وہ دنیا کے کئی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقات کا اور خیرات کا اور اللہ رب العزت کے راستے میں دینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو اس رمضان المبارک میں ہمیں بڑھا دینے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔